آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہو، کیا بات ہوتی ہے ابھی کیا کما رہا ہے تو، یہی بات ہوتی ہے نا، تیری ارننگ کتنی ہے یار. ابے میں تو یہ آج کل میں نے طوطوں کا بزنس شروع کیا. ابے ہاں سنا بڑا اچھا چل رہا ہے. اس کا ہمارے مقصد حیات سے کوئی تعلق ہے؟ کیا کر رہا ہے یار؟ میں رکشہ لے لیا میں نے. ہاں یار سنا ٹیکسی زیادہ آج کل کس میں. اور سنا تو کیا کر رہا ہے یار؟ میں نے سنا ہے مفتی صاحب سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ 40 لاکھ روپے ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. کوئی ایسا نہ ہو سی اے کر کے پھر مجھے بولو کہ یار اتنا پڑھ لیا. پاکستان میں نہیں ہوتی. تو باہر ایک صاحب تھے باہر سی اے کیا انہوں نے، تو ان کی 40 لاکھ تنخواہ تھی پچھلے سال. انہوں نے مجھے بتایا تو اس سے مجھے پتا چلا سی اے والے کی کتنی ہوتی ہے بھائی. لیکن جس محنت کے بعد ان کو 40 لاکھ دے رہے تھے نا، میں نے کہا بھائی اس سے وہ 40,000 والا زیادہ بہتر ہے جو تمیز سے سکون سے زندگی گزارتے. وہ بھائی سارا دن تو وہ کیلکولیشن میں لگے رہتے تھے بیٹھ کے. تو میں نے کہا ایسے پیسے کا کرنا کیا ہے جس سے آپ کی کھوپڑی کسی کام کی نہیں. ایک تو پڑھ لیں سی اے کریں، کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک تو ویسے ہی ایجوکیشن میں ہم لوگ پیچھے ہیں، اس کو میں زیادہ نہیں چھیڑتا. لیکن بہرحال مجھے بڑا اشکال ہوا کہ یار اتنا پڑھ کے کمانے کا فائدہ کیا. تو دماغ آدھا تو دماغ زندگی تو برباد ہو گئی نا. میں نے کہا اس سے بہتر تھا آپ کوئی بزنس کر لیتے، کسی سی اے والے کو رکھ کے اس کو تنخواہ دیتے آپ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ملازمت ان لوگوں کے پاس کر رہے ہوتے ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے اور انہوں نے شروع سے ہی نا کچھ بزنس کر کے دائیں بائیں ٹوپیاں کرا کے نا، ادھر سے اس کو ٹوپی کرا دی، ادھر کوئی چیز خرید کے اس کو پہنا دی. یہ کام جو کرتا ہے نا وہ اس کا بزنس صحیح چلتا ہے نا. باتوں میں ذرا تیز ہو، باتوں میں تیز ہی لوگ چلتے ہیں نا. مارکیٹنگ کرنی آتی ہے ان کو، ادھر سے کچھ خریدا اس کو پہنا دیا، ادھر سے خرید کے اس کو پہنا دیا. سر یہ آپ کے لیے اتنا سستا دے رہا ہوں، ورنہ میں اتنا سستا میں نے آج تک کسی کو دیا ہے نہیں. اور ایسی چیز ہے نا بہترین، تو وہ پہنا کے وہ لاکھوں پتی بن جاتا ہے. میٹرک پاس ہوتا ہے پھر وہ سی اے والوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. یار کمپنی بنا لی ہوتی ہے، سب فطرت اس کو سکھا دیتی ہے چیزیں. تو خیر میں نے ان سے کہا آپ مٹھائی کی دکان کھولتے. پاکستان میں مٹھائی بہت چلتی ہے، ہر موقع پہ لوگ مٹھائی کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے لے کے آ رہے ہیں. کھائیں نہ کھائیں ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مٹھائیاں کھانے سے، لیکن شادی بیاہ میں مٹھائیاں ہی چلتی ہیں. تو وہ مٹھائی کا کاروبار کرتے اور بڑی تمیز سے نا آپ خاندانی قسم کی مٹھائیاں بناتے. پھر آپ سی اے کیے ہوئے آدمی کو تلاش کر رہے ہوتے. لیکن اب یہ کوئی اس کو کلپ بنا کے نہ چلا دیں، یہ ہوائی باتیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں اصول اور ضابطہ بنا کے چلا دیں سوسائٹی میں. ہر آدمی کے لیے ہر کام نہیں ہوتا. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میرے بھائی، جب اللہ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے نا، اللہ نے ہمیں جو اضافی دماغ دیا ہے، ایک تو یہ پہلی یہ بات بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ اتفاق کی پیداوار نہیں، یہ ایوالو ہو کے نہیں بنا دماغ. صحیح ہے نا. ایسا نہیں یہ بندر سوچتے سوچتے ذہین بن کے انسان بن گیا. یہ بالکل بکواس ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ اتنی ذہین کھوپڑی خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی. اب تو سائنسدان یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، وہ جو دھماکہ ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ جس نے کیا ہے نا وہ اس کائنات سے ہٹ کے کوئی دماغ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بھی اسی کائنات کا حصہ ہو. وہ کائنات سے الگ کوئی ذات ہے، کوئی شخص، کوئی ذات ہے جس نے یہ کیا ہے. تو پہلی بات تو بار بار جو میں بات ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اتنا بہترین دماغ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا تو بندر اور انسان کے بیچ میں بہت ساری نسلیں ہوتی ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں. کچھ یہاں تک پہنچ چکی ہوتی، کچھ ابھی راستے میں ہوتی، کچھ اس سے پیچھے ہوتی، کچھ اس سے پیچھے ہوتی. ارے پوری دیکھو، جب درخت بڑھتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے نا، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا. پھر اس میں پھل نکلتے ہیں، کچھ پک چکے ہوتے ہیں، کچھ کچے ہوتے ہیں، کچھ نئے پھول نکل رہے ہوتے ہیں. ایسے تدریجاً ایک کام ہوتا ہے. آپ جب کراچی سے پشاور پہنچیں گے تو پہلے حیدرآباد آئے گا، پھر جناب سکھر آئے گا، پھر اس کے بعد ملتان آئے گا، پھر ملتان کے بعد اور اسٹیشن آئیں گے. اور اگر پوری بارات جا رہی ہے تو کچھ پشاور پہنچ چکے ہوں گے، کچھ لاہور پہ ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے. تو وہ ایک سفر ہوتا ہے نا. تو اگر یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے انسان نے یہ سفر کیا ہے کہ ایک سیل سے کروڑوں سال لگتے لگتے اب یہ نسل وجود میں آئی ہے، تو اور بھی تو بہت سارے سیل تھے نا. کچھ یہاں تک پہنچ گئے، کچھ کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوگی، وہ ابھی آہستہ آہستہ یہاں پہنچ رہے ہوں گے.
بندر سے یہاں تک کا سفر سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں سال میں ہم نے کیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. اب کون جھانکے گا کروڑوں سال میں؟ ہم کہتے ہیں نا یار یہ بندر میں ابھی تو 10,000 سال پرانا بندر بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے, تو کہتے ہیں کروڑوں سال لگے ہیں. تو اس کروڑوں سال میں کچھ بندر یہاں تک پہنچ گئے, وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے. کچھ بندر راستے میں بھی تو ہونے چاہیے نا, جو آدھے انسان ہیں آدھے بندر ہیں. کچھ ایسے ہو جو پونے انسان ہیں اور 75% بندر ہیں. کچھ ایسے ہونے چاہیے جو 25% بندر ہیں, 75% انسان ہیں. وہ ساری مخلوقیں ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کہاں ہو گئی؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں جنگیں ہوئی تھی تو پھر بندر کیوں ہیں ابھی اس کو؟ یعنی پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے, بیچ کے سارے پوائنٹ کیا ہو گئے؟ دوسرا یہ ہے کہ بندر کی جو دم غائب ہوئی ہے ارتقاء کے نتیجے میں, تو کچھ بندر ایسے ہو جن کی پوری دم غائب ہو گئی ہو, کچھ ایسے ہو جو ارتقاء کے نتیجے میں غائب ہو رہی ہو, 25% غائب ہو گئی, 75% رہ گئی. کچھ ایسے ایوالو ہوتے ہوتے ان کی دم آدھی رہ گئی, آدھی غائب ہو گئی. کچھ ایسے جو آدھا انچ دم رہ گئی ہے, آدھا انچ رہ گئی ہے. کچھ ایسے پونا انچ رہ گئی, 1 سینٹی میٹر رہ گئی ہے. تو ہر قسم کی ہمیں مخلوق ملتی کہ یار یہ ابھی یہ 1,00,000 سال کے بعد یہاں تک پہنچیں گے جہاں ہم یہاں پہنچے ہیں. ایسی مخلوق ہمیں ملتی ہے نا کہ یار یہ آدھے ایوالو ہوئے ہیں آدھے نہیں ہوئے, آدھے بندر لگ رہے ہیں آدھے انسان لگ رہے ہیں. تو ایکچولی آپ کا ابھی 1 کروڑ سال آپ کو یہاں تک پہنچنے میں لگیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں یار بیچ کی ساری مخلوق کیا ہے, شارٹ ہے. ساری مخلوق کیا ہے؟ اس کا مطلب بھائی اللہ نے ہمیں شروع سے ہی انسان ہی بنایا ہے. ہمارے ابا آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے کیا بنے؟ انسان بنے. یہ الگ ہی مخلوق ہے. بندر بالکل الگ مخلوق ہے, گدھا بالکل الگ مخلوق ہے, کبوتر بالکل الگ مخلوق ہے. ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ان میں جو بہت ساری چیزیں سیم ہے نا, کہ ریڑھ کی ہڈی بہت سو میں ہوتی ہے. یہ سائنسدان پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جب آپ کی ناک آپ کے ابا پہ جاتی ہے, آنکھیں آپ کی اماں پہ, بال آپ کے دادا پہ چلے گئے. حالانکہ انگریزوں کے یہاں تو جاتے ہی نہیں ہیں, یہ تو ہم لوگ کے یہاں جاتے ہیں. ان کے ہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کس پہ چلا گیا یہ. یعنی وہ تو پھر تحقیق ہوتی ہے, پھر وہ بہرحال وہ اب ان کے مسئلہ ہے, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں تو ابے یار میرے بیان گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کوئی گورا سنے تو پیش کی معذرت سے لطیفے کی حد تک سنا رہا ہوں. وہ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا نا, تو وہ وہی تھا, ذرا لبرل ٹائپ کے تھے, وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں. ان کے یہاں سب براڈ مائنڈیڈ ٹائپ کے تھے. تو 10 بچے پیدا ہو گئے, سب کی شکل سیم تھی. جب 11واں پیدا ہوا نا تو 10 سے بالکل ڈفرینٹ تھا وہ. اس کو بیوی پہ شک ہوا, یار یہ الگ مجھے لگ رہا ہے, یہ بیٹا کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے نا یہ. اب ظاہر ہے بیگم سے پوچھے گا تو پٹے گا, عورت کہے گی مجھ پہ شک کر رہے ہو. تو وہ بیچارہ دل میں ہی رکھا اس نے کہ یار یہ 11واں مجھے اپنا نہیں لگ رہا, بالکل ہی 10 سے ڈفرینٹ ہے یہ. تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے بیگم سے پوچھا کہ بیگم اب تو میں مر رہا ہوں, تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں, میرا دل میں خلش ہے, یہ بتا دے یہ 10 بالکل سیم ہے, یہ 11واں بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں؟ اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے, یہ باقی 10 جو سیم ہے نا یہ کسی کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. یہ والا جو ہے نا صرف یہ تیرا ہے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اب ناک جاتی ہے تو اس سے کیا بھئی یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے. تو سائنسدانوں کو یہاں سے دھوکہ ہوا, انہوں نے کہا یار یہ ناک دادا سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی بلڈ ریلیشن ہے نا. تو اب دیکھو انہوں نے کہا کہ یار ریڑھ کی ہڈی ہمارے بھی ہے اور گدھے کی بھی ہے, اس کا مطلب آپس میں کوئی ریلیشن, یعنی کوئی ایک ہی سیل ہوگا جس سے یہ وجود میں آئے ہوں گے, جو ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم ہو گئے, ڈفرینٹ چیزوں میں تقسیم ہو گئے نا, ایک ہی ہوگا. اور جو ہے وہ اور بہت ساری مخلوق میں ایک دوسرے سے ملتی ہے نا. تو اللہ کے بندو, اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ سیم ہونے کی وجہ سے سب کی اصل ایک ہے, یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ اصل ایسے ڈیوائڈ, اتنے ڈفرینٹ چیزوں میں ڈیوائڈ کیوں ہو گئی؟ بے بھائی پوتا دادے جیسا ہوگا تو پورا ویسا ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ وہی 2 آنکھیں ہوں گی, وہی ناک ہوگی, وہی کان ہوں گے, تھوڑے سے کان نانا پہ چلے جائیں گے, ناک دادا پہ چلی جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ گھاس کھانے والا پیدا ہو گیا پوتا, ایک الگ ہی مخلوق پیدا ہو گیا, ہوا میں اڑ رہی ہے. وہ پوتا پیدا ہوا, وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور دادا تو 2 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں, لیکن چونکہ وہ باجرہ کھاتا ہے اور یہ گھاس کھاتے ہیں,
یا یہ روٹی کھاتے ہیں. کھانے میں دونوں کیا ہے؟ دونوں کو چونکہ خوراک کی ضرورت ہے, لہذا لگتا ہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے. یہ بہت بڑی پھینکی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ اس لیے کہ جب آپ کو کوئی چیز کو ایکسپلین کر نہیں پا رہے, آپ نے خود یہ ٹھان لیے کہ خدا کو آپ ڈکشنری سے نکالیں, تو ایک فلسفہ آپ نے بیٹھے بیٹھے گڑھ لیا کہ جہاں بھی ہمیں سملیرٹی نظر آئے گی تو ہم نے یہ فرض کر لینا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. یہ فرضی چیزیں ہیں. اور مجھے ایک پنجاب میں ایک بڑے پروفیسر ملے جو یورپ میں رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے جو یورپ میں نا ایک یونیورسٹی میں وہ ایتھیزم پڑھایا جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا ودا نہیں ہے, اس طرح کی کوئی باتیں کر رہے. تو پھر انہوں نے کہا کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائے. تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا, سر میرا ایک سوال ہے, گورے کے سامنے. انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا سر یہ نظریہ بالکل غلط ہے. یہ نظریہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. کہ یہ وہی باتیں کر رہے تھے نا وہ پروفیسر جو گورا تھا, کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں سملر ہیں, تو اس کا مطلب ان کی اصل کیا ہے؟ ایک ہی ہے. یہ ایک ہی خاندان سے چلے ہیں سارے, بہت سارے حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے. میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے. تو کہتے ہیں, اس نے پوچھا کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا 200 سال پہلے ڈارون نے یہ کہا تھا اور اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. 200 سال سے سائنسدان زور لگا رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے, اور اب تک یہ تھیوری ہی ہے, نظریہ ہی ہے, اب تک ریسرچ سے ثابت. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ تحقیق کرنے کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے. دیکھو زید نے دعویٰ کیا کہ وسیم نے میرے پیسے چرائے ہیں. زید نے دعویٰ کیا کہ وسیم نے میرے پیسے چرائے ہیں. عدالت نے زید سے کہا تو ثبوت لے کر آ. 200 سال لگ گئے, نہ گواہ مل رہے ہیں. عدالت نے کہا چلو یار تم کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ چوری کی ہے, وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں, وہاں کچھ شاید آثار نظر آئے. پھر عدالت نے کہا چلو یار ہو سکتا ہے کہ وسیم تحقیق کرتے غریب آدمی ہو, اگر غریب ہے تو ممکن ہے اس نے چوری کر لی, پتہ چلا وہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. سارے ثبوت اور سارے شواہد جا رہے ہیں کس کے خلاف؟ زید کے خلاف. اور 200 سال تک عدالت ریسرچ کرتی رہی, کچھ بھی نہیں ملا. تو نتیجتاً کیس خارج کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جب ڈارون نے یہ پھینکی تھی نا لمبی کہ یار یہ مور, کبوتر, گدے, گھوڑے, کتے, یہ سب ایک سیل تھا جس سے پودے بھی وجود میں آ گئے, گدے گھوڑے بھی وجود میں آ گئے, انسان بھی وجود میں آ گیا, اور یہ ساری چیزیں یہ ایوالو ہوتے ہوتے وجود میں آ گئی. اس کے بعد سائنسدانوں کے پاس 200 سال تھے اس پہ تحقیق کرنے کے لیے کہ ڈارون نے پھینکی ہے یہ سچ کا ہے. 200 سال ہو گئے, اب تک کوئی رپورٹ نہیں ہے, کوئی یقینی طور پہ بات نہیں کر سکے. تو سیدھا سیدھا پیغمبروں کی مان لو بھائی, اللہ کہہ رہے میں نے بنایا ہے نا, تو کیوں اللہ سے آپ کو اتنی دشمنی ہے؟ اور جو اللہ کو آپ بیچ میں لے آتے ہو تو سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ 2 منٹ میں حل ہو جاتے ہیں. یار اللہ نے بنایا ہے, لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ اللہ کو لانے میں بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. ایک مسئلہ تو حل ہوگا, 20 مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ان مسائل سے بچنے کے لیے اللہ کو نکالا جاتا ہے بیچ سے, ان مسائل سے بچنے کے. اگر آپ اللہ کو اور اللہ کو آپ کو لانا پڑے گا, یہ انکار ممکن نہیں ہے. میں بار بار, لوگ کہتے ہیں آپ کے بیان میں تکرار بہت ہوتا ہے. بھائی موٹیویشن کے لیے آپ کو بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ مسئلہ یہی ہے نا, جو مسئلہ ہے اس کو بار بار بیان کرنا پڑے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو بھائی خود سے بنی ہے کائنات؟ ناممکن ہے, امپاسبل ہے. اس کائنات میں کوئی چیز ساکن ہے وہ متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی موو نہ کرے اس کو. جو چلتی ہوئی چیز ہے رک نہیں سکتی, تو بن کیسے سکتی ہے وہ؟ تو کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے, اور جو بنانے والا ہے, کریٹر ہے, وہ اس کائنات سے الگ کوئی چیز ہے. اگر آپ اس اللہ کو نکال دو گے تو آپ کو کریٹر اسی کائنات میں سے کسی چیز کو ماننا پڑے گا. یہ ایسے ہی جیسے مشین کریٹر بھی ہے اور کریٹڈ بھی ہے, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. بھائی آپ کہتے ہیں گاڑی کس نے بنائی, تو کیا گاڑی نے بنائی ہے گاڑی کو؟ بھائی گاڑی کے علاوہ کوئی مخلوق ہوگی جس نے گاڑی کو بنایا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں گھر کس نے بنایا ہے, یہ گھر نہیں ڈیزائن کیا اپنے آپ. بھائی گھر اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کرے گا, ڈیزائنر ہمیشہ اس ڈیزائن شدہ چیز کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو کائنات بنی ہوئی چیز ہے نا, بنی ہوئی چیز ہے, تو بنی ہوئی ہے تو اس کو بنانے والا کائنات کے علاوہ کوئی چیز ہوگی. خود انرجی نہیں ہے جس نے مادے کو بنا لیا, مادہ نہیں ہے جس نے انرجی کو بنا لیا. یہ دونوں کو بنانے والا کائنات سے الگ ہے کوئی. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں لبرل لوگوں کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی عیاشیوں پہ زد پڑنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کو مانو گے تو پھر ساتھ میں اللہ کے, کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن تو اللہ کے پیغمبر ہی کراتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی. یہ ڈاکٹر نہیں کراتے, سائنسدان نہیں کراتے, وہ کون کراتے ہیں؟
اللہ نے کسی ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں لی, کسی سائنسدان کی ذمہ داری نہیں لی کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. تبھی وہ سائنسدانوں کی نظریات چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. انڈا پہلے کولیسٹرول بڑھاتا تھا, آج کل اچھا والا کولیسٹرول بڑھا رہا ہے. اگر اسلام کہہ دیتا کہ انڈے کھایا کرو, پھر جب ڈاکٹروں کی تحقیق آتی کہ انڈے نہیں کھایا کرو, تو انگلی کس پہ اٹھتی؟ اللہ پہ اٹھتی نا, کہ اللہ میاں نے ہمیں غلط رپورٹیں دی تھی وہی. اس لیے اسلام نے نہ یہ کہا کہ انڈے کھاؤ, نہ یہ کہا کہ نہیں کھاؤ. اسلام نے کہا بھائی یہ حکیم سے پوچھ لو, ڈاکٹر سے پوچھ لو, حلال ہے تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیا, لیکن ہر حلال چیز کھانا فرض نہیں ہے, تو تمہاری مرضی ہے, جس سے پوچھ کے کھاؤ. اللہ نے ذمہ داری کن چیزوں کی اٹھائی ہیں؟ جو بات پیغمبر کی زبان سے نکلے گی, اللہ نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو پیغمبر کی زبان نبوت سے جو الفاظ نہیں نکلے, اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ ہماری تحقیق پر ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. سائنسدانوں نے کہا تھا کہ انسان خود سے بنا ہے, اللہ کے پیغمبروں نے کیا بتایا کہ خود سے نہیں بنا, مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا. یہاں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا نا جو اسلام نے پیش کیا, اور سائنس میں ڈاروین کی تھیوری تحقیق سے صحیح ثابت ہو گئی, تو اس کی علامت ہوگی کہ اسلام غلط ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا, معاذ اللہ نقل کفر. اسی وجہ سے 200 سال تک سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے بات کہی ہے نا, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. خلقہ من تراب, مٹی سے پیدا کیا ہے. ان کی زوجہ کو انہی کی باڈی سے پیدا کیا ہم نے, پسلی سے. اور 200 سال کیا ہزاروں سال بھی لگ جائیں گے نا, یہ نظریہ کبھی بھی ٹھیک ثابت ہوگا نہیں. وہ ثابت ہونا اس کی علامت ہے کہ پھر وہ سارے پیغمبر غلط ہو گئے. تو پھر اس سے بڑا آپ کہتے ہیں غلط ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کچھ انسان ہی ہے نا. اگر غلط ہو گئے, غلط ہونے کا مطلب ہے پھر اللہ پر الزام ہوگا کہ اے اللہ تو نے انسانوں کو پیدا تو کر دیا, لیکن گائیڈنس کے لیے تو نے پھر کوئی انتظام ہی نہیں کیا, کیونکہ جو پیغمبر تھے وہ تو غلط ثابت ہو گئے. تو پھر صحیح گائیڈنس کیا ہے؟ صحیح گائیڈنس تو ہمارے پاس سرے سے گائیڈنس ہی نہیں ہے. صحیح غلط تو بات کی بات ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی جتنا لفٹ ڈاکٹروں کو کراتے ہو نا, جتنا لفٹ سائنسدانوں کو کراتے ہو, جتنا لفٹ پروفیسروں کو کراتے ہو, جتنا لفٹ پی ٹی آئی کو کراتے ہو, جتنا لفٹ جے یو آئی کو کراتے ہو, جتنا لفٹ مسلم لیگ کو کراتے ہو, تھوڑا سا لفٹ اللہ کو بھی کرا دیا کرو. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تھوڑا سا نہیں, تھوڑا سا زیادہ نہیں. تھوڑا سا تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, تھوڑا زیادہ سا, تھوڑا زیادہ سا بھی نہیں, بہت زیادہ, بہت زیادہ بھی نہیں, مکمل. صرف اللہ ہی سے پوچھنا ہے, باقی سب اس کے